بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی تعلیم جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ جیسا کہ 10th کلاس آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے تفہیم و عبارات کر رہے تھے۔ آج ہمارا پیراگراف نمبر جو ہے وہ 9 ہے، اس کو پہلے ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بخشنے والی چیز ہے۔ سکون سے یہاں مراد ہے 10th کلاس صبح کا وقت، کہ صبح کا وقت جو ہے، صبح کے وقت سمندر کو دیکھنا جو ہے وہ قابل دید ہے اور آنکھوں کو یا روح کو بہت جو ہے تسکین ملتی ہے۔ تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر دیکھیے تو لہروں کا ایک لاتعداد سلسلہ نظر آتا ہے، جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر قریب قریب ہر وقت آتے رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے حلقے بناتا چلا جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں۔ صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلتی ہوئی لہروں کی سفید جھاگ پر اس کی کرنیں پڑتی ہیں تو قوس قزح کے سارے رنگ دفتن شفاف پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں، اور دور افق کے قریب تو سنہری روئے پہلی فرش بچھا ہوا نظر آتا ہے، گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لیے سامان ہو رہا ہے۔ کلاس یہاں پہ شاہ خاور سے مراد سورج مراد ہے، کہ صبح کے وقت ایسا جو ہے وہ سمندر کا نظارہ ہوتا ہے کہ جیسے سمندر جو سورج کو جو ہے ویلکم کہا جا رہا ہو۔ اب آتے ہیں ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف۔ ہمارا سوال نمبر 1 ہے، سکون کے وقت سمندر کا نظارہ جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ جواب ہے، سکون کے وقت سمندر کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے، آنکھوں کو فرحت ملتی ہے اور روح کو چین ملتا ہے۔ سکون سے میں نے پہلے بتایا مراد ہے صبح کا وقت، کہ صبح کے وقت جو ہے سمندر کا نظارہ نہایت دلکش اور خوبصورت ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر نہ صرف آنکھوں کو بلکہ روح کو بھی جو ہے وہ تسکین ملتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے؟ اس کا جواب ہے، اگر ہم تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کریں تو سمندر کی لہروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے۔ ہوا کے جھونکوں کے باعث لہریں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی دکھائی دیتی ہیں۔ جی کلاس، اگر ہم تختہ جہاز پر یعنی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر سمندر کی لہروں کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک لہر کے پیچھے دوسری اور تیسری چوتھی ایک لاتعداد نہ ختم ہونے والا سلسلہ جو ہے وہ نظر آتا ہے، کیونکہ ہوا کے ذریعے جو ہے وہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی ہوئی نظر آتی ہیں اور وہ بہت دلکش اور خوبصورت نظارہ ہوتا ہے۔ ہمارا سوال نمبر 3 ہے، صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ جواب ہے، صبح کے وقت سمندر کا منظر نہایت دلکش ہوتا ہے۔ جب اچھلتی مچلتی لہروں کی سفید جھاگ پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس پر قوس قزح کا گمان ہوتا ہے۔ جی کلاس، صبح کے وقت جو ہے سمندر کا نظارہ نہایت دلکش اور خوبصورت ہوتا ہے۔ سمندر پر جو سفید جھاگ، جیسے صبح کے وقت جو ہے ہم گرینری پر گھاس پر جو ہے وہ شبنم کے قطرے دیکھتے ہیں، تو اس پر جب سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اس میں جو ہے 7 کلر جو ہیں یا 7 رنگ ہمیں جو ہیں، جیسے آسمان پر بارش کے بعد قوس قزح ہمیں نظر آتی ہے، بہت دلکش اور خوبصورت لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب سمندر کی جھاگ پر سورج کی پہلی کرن پڑتی ہے تو وہ اس پر قوس قزح جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اتنا کلرفل جو ہے وہ ایریاز ہوتا ہے کہ بہت پیارا لگتا ہے اور روح کو تسکین ملتی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، دور افق کے قریب کیا نظر آتا ہے؟ افق سے مراد یہاں ہمارا آسمان ہے، کہ زمین سے دور اور آسمان کے قریب جو ہے ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمارا جواب ہے، صبح کے وقت دور افق کے قریب سمندر کی سنہری روئیں بچھی دکھائی دیتی ہیں۔ روئیں سے مراد یہاں پر جو ہے وہ بادل کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ جب پانی آبی بخارات کی شکل میں آسمان کی طرف جو ہے وہ سفر طے کرتا ہے تو وہ بادل کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ نیچے جو ہے وہ سمندر کی لہریں جو ایک دوسرے کے پیچھے آ رہی ہیں، خوبصورت ہیں۔ سیکنڈ نمبر پہ بتایا ہے کہ جھاگ پر جب کرنیں پڑتی ہیں تو جو 7 رنگ جو ہے دھنک ہمیں جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ اور اب نمبر 3 پہ ہے، دور افق کے قریب جو ہے سمندر کی جو ہے وہ سنہری روئیں جو ہیں یا وہ کلرفل جو وائٹ شکل میں بادل کی صورت میں، اور دوسرا وہ جو کلر جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں
समंदर की झाग पर पड़ने की वजह से वो तमाम खूबसूरती जो है वो ज़मीन से लेकर आसमान तक जो है हमें दिखाई देती है और बहुत खूबसूरत जो है वो मंज़र होता है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे सूरज के खैर मकदम की तैयारी हो रही है। अब यहाँ पे कहा गया है कि समंदर का सुबह के वक्त नज़ारा देखकर ऐसे महसूस होता है कि ये तमाम तर तैयारी जो है वो सूरज को जो है खुशामदीद करने के लिए जो है वो की गई है, उसको वेलकम करने के लिए जो है ये तमाम जो है अल्लाह ताला की तरफ से ये नज़ारा जो है वो सेट किया गया है। ये अल्लाह ताला के हुक्म से जो है ये तमाम खूबसूरती जो है हम देखते हैं। सवाल नंबर 5 है, इस इबारत का उन्वान लिखिए। इस इबारत का उन्वान है सुबह के वक्त समंदर का नज़ारा। जी 10th क्लास हमने पैराग्राफ नंबर 9 कर लिया है। अब है हमारा पैराग्राफ नंबर 10, उसको रीड आउट कर देते हैं। इंतखाब कुतब एक अहम मसला है। इसके लिए इस तरह की एहतियात और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत होती है जिस तरह के दोस्तों के इंतखाब के लिए। जिस तरह एक अच्छे और नेक चाल चलन का मालिक इंसान अपने दोस्त को बुराई से बचा लेता है और एक बुरा दोस्त अपनी बदकिरदारी की वजह से दूसरे दोस्त को भी तबाह कर देता है, इसी तरह अच्छी किताबें दिलो दिमाग और आदात व अतवार पर अच्छा असर डालती हैं और मुखरब इखलाक यानी बुरे इखलाक और बेहुदा किताबें तबीयत को बुराई की तरफ माइल करती हैं। इसी तरह बुरी किताबों का मताला पढ़ने वाले की इखलाकी मौत का बाइस बनता है। जो लोग बुरी किताबें पढ़ते हैं या बुरी सोहबतों में बैठते हैं तो उनकी इखलाकियात की जो है वो मौत हो जाती है, उनके अंदर इखलाक नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रहती। मशाहिर ज़माना की स्वाने हैं उमरियाँ, सफ़रनामे यानी जो हमारे उदबा और जो हैं शोरा हैं, शायर लोग हैं, उनकी सानिया उमरियाँ, सफ़रनामे, तारीख़ी और मजहबी कुतब और जदीद मालूमात पर लिखी हुई किताबों का मताला इंसान और ख़ुसूसन तालिब इल्म के लिए बहुत मुफीद होता है। इखलाकी किताबों के मताले से इखलाक बुलंद होता है। जी क्लास हमने पैराग्राफ जो है वो रीड आउट कर लिया है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। हमारा सवाल नंबर 1 है, किताबों के इंतखाब में किस की ज़रूरत होती है? किताबों के इंतखाब में बड़ी एहतियात और गौर व फ़िक्र की ज़रूरत होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि किसी नफीस और उम्दा दोस्त के इंतखाब में गौर व फ़िक्र की ज़रूरत होती है। जिस तरह हम अपने दोस्तों का इंतखाब करते हैं उनके नेचर वाइज, उनके इखलाकियात के लिहाज से या बाकी चीज़ों को गौर व फ़िक्र करके हम अपने किसी एक इंसान को अपना दोस्त बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जो है वो किताबों का इंतखाब भी ऐसे ही करना चाहिए जैसे कि हम किसी अपने बेस्ट फ्रेंड का करते हैं, अच्छे दोस्त का करते हैं। सवाल नंबर 2 है, बुरा दोस्त क्या नुकसान पहुंचाता है? जवाब है, बुरा दोस्त अपनी बदकिरदारी और बदइखलाकी के सबब ना सिर्फ अपना एहतराम खो देता है बल्कि अपने साथियों के लिए बदनामी का बाइस ठहरता है। जब हम जाने अनजाने में किसी ऐसे शख्स से जो है वो दोस्ती कर लेते हैं जिसका इखलाक अच्छा नहीं होता, जिसका किरदार बेस्ट नहीं होता, तो वो ना सिर्फ दूसरों से बदतमीज़ी के दौरान अपना एहतराम, अपना जो है वो किरदार गिरा लेता है, बल्कि जो उसके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उनके भी जो है वो करैक्टर पर उंगली उठती है कि आया अगर ये इनका फ्रेंड है तो जाहिर सी बात है इनके बाकी फ्रेंड्स भी ऐसे ही होंगे। इसलिए अपने दोस्तों का जिस तरह से अच्छे दोस्त का इंतखाब करते हैं, बिल्कुल वैसे ही किताबों का इंतखाब करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक अच्छे दोस्त के लिए। सवाल नंबर 3 है, ख़राब किताब पढ़ने से क्या नुकसान होता है? जवाब है हमारा, ख़राब किताबें इंसान की इखलाकी तबाही के लिए बुनियाद का किरदार अदा करती हैं। जब हम दायरा इखलाक से बाहर जाकर कोई बात करेंगे, सुनेंगे या फिर जो है ऐसी किताबें जो है रीड आउट करेंगे जिससे हम दायरा इखलाक से बाहर चले जाएं, हमें बड़ों के एहतराम का पता ना हो, छोटों से शफ़क़त का पता ना हो, ना ही हमें ये पता हो इर्द गिर्द क्या हो रहा है, बस हम अपनी में ही लगे रहेंगे कि हमने बस अपने आप को ही देखना है, अपने लिए ही तमाम सहूलियत जो है वो इकट्ठी करनी है। तो क्लास ऐसे जो है इखलाक जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो जाएगा हमारे अंदर से और हम अपना वक़ार खुद ही अपने हाथों से ख़त्म कर रहे होते हैं।
آگے ہے انسان میں بری عادات پروان چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم بری کتابیں پڑھیں گے، بری صحبتوں میں بیٹھیں گے تو ہماری بری عادتیں ہی پروان چڑھیں گی، نہ کہ کوئی اچھی عادت جو ہے ہمیں ڈیولپ ہوگی، نہ ہم خود اچھی عادت سیکھیں گے، نہ ہم آگے کسی کو کچھ بتا سکیں گے۔ جن سے بچنا ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ اگر تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، جب وہ کوئی بری حرکت کرتے ہیں یا اخلاق سے باہر، دائرۂ اخلاق سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو گھر میں پیرنٹس، اسکول میں ٹیچرز، اگر آپ کا کوئی اچھا دوست ہے تو وہ آپ کو لازماً روکے گا کہ آپ کا یہ رویہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جب آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، آپ پیرنٹس کی نہیں سنیں گے، ٹیچرس کی نہیں سنیں گے، اپنے کسی اچھے دوست کی نہیں سنیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ میں وہ تمام بری عادات جو ہے وہ پروان چڑھ چکی ہوں گی، اور آپ نہ چاہ کر بھی جو ہے انہیں چھوڑ نہیں سکیں گے، جو کہ آپ کے لیے آئندہ لائف کے لیے بہت زیادہ جو ہے مشکلات کا آپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، طالب علم کے لیے کون سی کتابیں مفید ہیں؟ جواب ہے، طالب علموں کے لیے ایسی کتابیں مفید اور کارآمد ہوتی ہیں جن میں مشاہیر کی آپ بیتیاں، جس میں ہمارے جو ہے وہ شاعر، ہمارے جو ادیب لوگ ہیں ان کی جو ہے آپ بیتیاں پڑھنی چاہیے، سفر نامے، مذہبی اسکالر کی کتب اور جدید معلومات پر مشتمل کتابیں شامل ہیں۔ جی، یہ والی جو کتابیں ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے یا دوسرے انسانوں کے لیے بھی جو ہے بہت زیادہ جو ہے، آپ بے شک آپ طالب علم نہیں بھی ہیں تب بھی اگر آپ یہ مذہبی اسکالر کی کتب، ادیب اور شعراء کی جو ہے وہ سوانح عمریاں، ان کی حالات زندگی، تمام چیزیں ایسے پڑھیں گے تو آپ دائرۂ اخلاق میں نہ صرف داخل ہوں گے بلکہ آپ کی اخلاقیات بھی جو ہے وہ پروان چڑھیں گی، کیونکہ اخلاق ہی جو ہے انسان کا سب کچھ ہوتا ہے۔ اخلاق سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، ایک اچھا اخلاق ہی آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ شو کرواتا ہے کہ آیا بچہ جو ہے وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، کس ادارے سے پڑھ کر آیا ہے، یا اس کا خود میں جو ہے وہ کتنا امپروو آیا ہے۔ بچے کی آپ نے خود جو ہے اپنے آپ میں یہ امپروومنٹ لانی ہے، کیونکہ اخلاق سے بڑھ کر جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ہمارا سوال نمبر 5 ہے، اس عبارت کا عنوان تحریر کیجیے۔ ہمارا جواب ہے، اس عبارت کا عنوان ہے انتخاب کتب۔ جی 10th کلاس، امید ہے کہ آپ سب کو جو ہے وہ اچھے سے میرا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اسے جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔